بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز سیریز میں ہم طہارت کے بیان کے متعلق سیکھ رہے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز اگر ہمیں اپنی بہتر سے بہترین بنانی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی طہارت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ 2-3 پچھلے لیکچرز میں آپ لوگوں نے سنا کہ ہم نے ہمارے جو ٹاپک تھے وہ یہ تھے پاک پانی کے متعلق کہ کیسا پانی پاک ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے بیت الخلاء جانے کے آداب سیکھے، جس میں بیت الخلاء میں جا کر بھی اپنے آپ کو کس طرح محفوظ کرنا ہے نجاست سے، یہ سب ہم نے سیکھا۔ آج ہم اسی کی ایک اور کڑی کو لے کر چلیں گے جو کہ ہے پیشاب کے چھینٹوں سے متعلق۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے متعلق کیا حکم ہے، اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث سے عذاب کوئی بڑی چیز نہیں، ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ اب دیکھیں، ایک تو یہاں پر ہمیں بات جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ چغل خوری کو پیشاب کے چھینٹے پڑنے کے برابر قرار دے دیا، ٹھیک ہے، اور پیشاب کے چھینٹے پڑنا ظاہری نجاست اور چغل خوری کرنا باطنی نجاست ہے۔ چغل خور کون ہے؟ اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھیں تو لگائی بجھائی کرنے والا، تاکہ لوگوں کے درمیان پھوٹ ہی پڑی رہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے، پیشاب کر کے پانی کی عدم موجودگی میں ٹشو یا مٹی وغیرہ اگر استعمال کرتے بھی ہیں، یا وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے یا استنجا کیے بغیر فوراً اٹھ جاتے ہیں، ان کے کپڑوں پر جسم پر پیشاب لگا رہ جاتا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیشاب سے نہ بچنا باعث عذاب اور بڑا گناہ ہے۔ یہ تعلیم اپنے بچوں کو ہم نے چھوٹے ہوتے سے دینی ہے۔ بہت سی مائیں غفلت کرتی ہیں اور وہ اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے سے یہ تعلیمات نہیں دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر سے نجاست کو اپنے پاس سے دور رکھنے کی ایک جو سینس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بچہ چھوٹا ہے تو بھی اگر وہ اپنے آپ کو گندا کر لیتا ہے تو یہ ماؤں کا فرض ہے کہ ان کو فوراً صاف کرے، تاکہ اس بچے کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے صاف ستھرا رہنا ہے۔ اسی طرح بہت سی مائیں یہ بھی غفلت کرتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بیت الخلاء میں یہ آداب نہیں سکھاتی کہ بیٹھ کر رفع حاجت کریں۔ وہ بچے کھڑے ہو کر کرتے ہیں رفع حاجت، اور اس طرح چھینٹے دیواروں پر ارد گرد پاک جگہ جو صاف ستھری جگہ ہے، جیسے اگر رفع حاجت کے لیے جو برتن استعمال کیا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اس کے اوپر چھینٹے گرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے اوپر بھی چھینٹے گر جاتے ہیں، اور بدبو ایک اس جگہ سے الگ آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بچوں کو ٹریننگ دینا یہ ماؤں کا فرض ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ بلند رکھا کہ ماں اتنی محنت سے تربیت کر کے اپنی اولاد کو بڑا کرتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے والدین پر ذمہ داری بھی اسی لیے زیادہ رکھی۔ اچھا، یہاں پر میں مناسب یہی سمجھتی ہوں کہ ہم جو ہیں شیرخوار بچے کے پیشاب کے بارے میں بھی بات کر لیں۔ اس میں بخاری ہی میں آتا ہے کہ حضرت ام قیس رضی اللہ عنہا اپنے چھوٹے شیرخوار بچے کو جو کھانا نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں، اور آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھینٹے مارے اور اسے دھویا نہیں۔ اگلی روایت سنیے۔ لبابہ بن حارث روایت کرتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا انہوں نے، جو ابھی شیرخوار ہی تھے۔ میں نے عرض کیا کوئی اور کپڑا پہن لیں اور تہبند مجھے دے دے تاکہ میں اسے دھو دوں، تو آپ نے فرمایا لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہمیں ایک تو شیرخوار کو سمجھ لیں کہ شیرخوار کون سا بچہ ہوتا ہے۔ جیسے سمجھیں کہ 3 ماہ تک کا بچہ منیمم نا، جو صرف لیکوڈ لیتا ہے، سالڈ نہیں لیتا،
تو جب بچہ سالڈ لینا شروع کر دیتا ہے تو وہ پھر شیرخوار نہیں رہتا۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ مطلب یہ لڑکی کا پیشاب جو ہے وہ ایک جگہ پر رہتا ہے اور لڑکے کا پیشاب پھیل جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، جس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھ دی ہے، اور سائنٹیفکلی بھی تھوڑا سا اگر اس کو لے کر جائیں تو ان دونوں کے اثرات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نجاست آلودہ جوتے کے بارے میں سیکھیں گے کہ ایسے جوتے میں نماز ہوتی ہے یا نہیں، بلی کا جوٹا پاک ہے یا نہیں، اور مردار کے چمڑے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس طرح کے ٹاپکس کو ہم لے کر چلیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے اندر اس چیز کو لے کر آئیں کہ ہم نے بہت حد تک یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی نجاست سے بچے رہیں، اور اگر بالفرض گر بھی جاتی ہے، جیسے بے دہانی میں کوئی چھینٹا پڑ بھی جاتا ہے یا ماؤں پر بچوں کا پیشاب گر بھی جاتا ہے، تو فوراً صفائی کی طرف جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری گزارش ہے کہ اس مکمل سیریز کو سنتے جائیں تاکہ وقتاً فوقتاً جو ہماری باتیں ہمیں ریمائنڈ بھی ہوتی جائیں، احکامات ہمیں ریمائنڈ ہوتے جائیں، اور ساتھ میں جو ہے اگر ہمارے عمل میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، اس کو ہم دور کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔